الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد سلیم طاہر، جماعت اسلامی بورے والا کی طرف سے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک درس رکھیں گے۔ تو اس سلسلے کا پہلا درس جو ہے وہ ہے تلاوت قرآن اور فہم قرآن کے آداب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، تلاوت قرآن کے آداب اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں 3 بنیادی آداب جو ہیں جن کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ سب سے پہلا کہ تلاوت قرآن پاک کو باوضو ہو کر کیا جائے۔ نمبر 2، تلاوت قرآن پاک کو خوش الحانی سے کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے وَرَتِّلْ قُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن مجید کی تلاوت دلی رغبت سے کی جائے۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو قرآن کی تلاوت کے آداب کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ آپ اس کو بند کر دیں اور ریسٹ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہوں اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، تو یہ نہیں ہے۔ جب آپ فریش ہوں، دلی رغبت ہو، تب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اب ہم اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ فہم قرآن کے اصول کیا ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے 7 بنیادی طور پر اصول ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ پہلا اصول، قرآن مجید کا طرز بیان۔ کہ قرآن مجید کے مطالعے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید کا طرز بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کا طرز بیان تحریری نہیں بلکہ تقریری ہے، کیونکہ قرآن پاک نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی خاص موقع ہوتا تو اس خاص موقع کی مناسبت سے جبریل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آتے اور وہ آ کے آپ وسلم کو بتا دی جاتی، اور آپ وسلم موقع کی مناسبت سے وہ عوام کو خطبہ پڑھ کر سنا دیتے۔ تو قرآن پاک کا پہلا اسلوب کیا تھا کہ یہ تحریری نہیں بلکہ تقریری ہے۔ اس کے بعد دوسرا اصول جو ہے وہ ہے قرآنی صورتوں کا شان نزول۔ قرآن مجید کی ہر صورت دراصل ایک تقریر تھی جو دعوت اسلامی کے کسی مرحلے میں ایک خاص موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس کا ایک خاص پس منظر تھا اور کچھ حالات کا تقاضا تھا کہ جن کو پورا کرنے کے لیے وہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ قرآن کی ان صورتوں کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ اگر اس سے الگ کر کے صرف الفاظ کا ترجمہ آدمی کے سامنے رکھ دیا جائے تو بہت سی صورتوں کو اور بہت سی باتوں کو انسان الٹ سمجھے گا۔ قرآن کا پورا مدعا تو شاید اس کی گرفت میں آئے گا ہی نہیں۔ قرآن کی اصطلاحی زبان اس کا تیسرا اصول ہے کہ قرآن اگرچہ عربی زبان میں نازل ہوا لیکن اس کے ساتھ وہ اپنی ایک مخصوص اصطلاحی زبان رکھتا ہے۔ اس نے بکثرت الفاظ کو اصل لغوی معنی سے ہٹا کر ایک خاص معنی میں استعمال کیا ہے، اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے مختلف مواقع پر مختلف معنی ہیں۔ مثلا ایک لفظ کفر کو لیجئے جو کہ قرآن کی اصطلاح میں اصل عربی لغت اور ہمارے فقہاء متکلمین کی اصطلاح دونوں سے مختلف معنی رکھتا ہے، اور پھر خود قرآن میں بھی ہر جگہ ایک معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ کہیں اس سے مراد
مکمل غیر ایمانی حالت ہے، کہیں یہ محض انکار کے معنی میں آیا ہے، کہیں اس سے محض ناشکری اور احسان فرموش لی گئی ہے، کہیں ایمان کے تقاضوں میں سے کسی کو پورا نہ کرنے پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، اور کہیں اعتقادی اقرار مگر عملی انکار یا نافرمانی کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے، کہیں ظاہری اطاعت مگر باطنی بے اعتقادی کو کفر کا تصور کیا گیا ہے۔ ان مختلف مواقع پر اگر ہم ہر جگہ کفر کا ترجمہ کفر ہی کرتے چلے جائیں یا پھر کسی لفظ کا التزام کر لیں تو بلا شبہ ترجمہ اپنی جگہ صحیح ہوگا، لیکن ناظرین کہیں مطلب سے محروم رہ جائیں گے، کہیں کسی لفظ کی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے اور کسی خلجان میں پڑ جائیں گے۔ چوتھا پوائنٹ جو ہے، چوتھا اصول جو ہے وہ ہے عربی زبان سے واقفیت۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو قرآن مجید کو گہرائی سے سمجھنے اور اس میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے عربی زبان سیکھنا بھی ضروری ہے۔ خود قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 2، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اسے اچھی طرح سے سمجھ سکو۔ پانچواں اصول، مطالعہ قرآن کا طریقہ کار۔ جب ہمیں قرآن پاک کے مطالعے کے طریقہ کار کا پتہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اگر کوئی شخص چاہے قرآن پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، بہرحال اگر وہ اس کتاب کو فی الواقع سمجھنا چاہتا ہے تو اولین کام یہ ہے کہ وہ اس کو پہلے اپنے ذہن کے اندر جتنے بھی غلط تصورات ہیں یا قرآن پاک سے مخالفانہ اس کے ذہن کے اندر جو اصول پیدا ہو چکے ہوئے ہیں ان تمام کو جب وہ ختم کر دے گا اور ختم کرنے کے بعد کھلے دل سے پڑھنا شروع کر دے گا تو قرآن پاک کا مقصد سمجھ لے گا۔ لیکن جو لوگ چند مخصوص قسم کے خیالات ذہن میں لے کر اس کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں اور اس کی سطروں کے درمیان اپنے ہی خیالات پڑھتے چلے جاتے ہیں، قرآن کی ان کو ہوا تک نہیں لگتی۔ یہ طریقہ مطالعہ صرف قرآن کے لیے نہیں بلکہ کوئی بھی کتاب ہو جس کو آپ مطالعہ کرنا چاہیں، اگر آپ اس کے اندر سے اپنے مخصوص خیالات ذہن سے نکال کر مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آئے گی، ادروائز آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اور یہی اسلوب قرآن کا بھی ہے کہ قرآن صاف ذہن والے لوگوں کو تو سمجھ دیتا ہے، لیکن جن لوگوں کے اندر کا ذہن صاف نہیں ہوتا ان پر قرآن کے دریچے نہیں کھلا کرتے۔ پھر جو شخص سرسری واقفیت بہم پہنچانا چاہتا ہے اس کے لیے تو شاید ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن جو اس کی گہرائیوں میں اترنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار، چار بار، بلکہ اس کو بار بار پڑھے، اور ایک ایسے طالب علم کی طرح جب اس کا مطالعہ کرے تو اس کے پاس کاپی اور پینسل ہو اور وہ اس کو نوٹس لیتا جائے، اہم نکات نوٹس لے کر ہی آپ قرآن کو جو ہے نا وہ سمجھ سکتے ہیں۔ چھٹا اصول سلوک قرآنی ہے۔ قرآن کی ان ساری تدابیروں کے باوجود آدمی قرآن کی روح سے پوری طرح آشنا نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ کام عملاً نہ کرے جس کے لیے قرآن آیا ہے۔ یہ محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے کہ اسے ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر اس کی ساری باتیں سمجھ سکیں۔ یہ دنیا کے عام تصور مذہب کی طرح میری مذہبی کتاب نہیں ہے کہ اس کے رموز و اوقاف محض مدرسے اور خانقاہ تک حل ہو جائیں، بلکہ یہ ایک ایسی دعوت اور تحریک کی کتاب ہے
کہ جس نے آتے ہی ایک خاموش تباہ انسان کو گوشہ اذلت سے نکال کر خدا سے بفری ہوئی اور فسق و فجور کی ضلالت سے ڈوبی ہوئی قوم سے لڑا دیا اور ان کے سامنے کھڑا کر دیا، اور انہوں نے کلمہ حق کا پھر حق ادا کیا، تو جس کے نتیجے میں گھر گھر سے ایک سعید روح اور پاکیزہ نفس کو کھینچ کر اس پاکیزہ محفل کا حصہ بنایا، اور دائی حق کے چنڈے تلے ان سب کو اکٹھا کیا، گوشے گوشے سے ایک فتنہ جو اور فساد پرور کو بھڑکا کر اٹھایا اور حامیان حق سے ان کی جنگ لڑوائی۔ ایک فرد واحد کی پکار سے اپنا کام شروع کر کے خلافت الہیہ کے قیام تک کے پورے 23 سال یہی کتاب ایک عظیم الشان تحریک کی رہنمائی کرتی رہی، اور حق و باطل کی اس طویل و جاں کسل کشمکش کے دوران ایک ایک منزل میں اور ایک ایک مرحلے پر اسی نے تخریب کے ایک ڈنگ اور تعمیر کے نقشے بنائے۔ اب بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سرے سے نزاع و کفر و دین اور مارکہ اسلام و جہلیت کے میدان میں قدم ہی نہ رکھیں، اور اس کشمکش کی کسی منزل سے گزرنے کا آپ کو اتفاق ہی نہ ہو، اور پھر محض قرآن کے الفاظ پڑھ پڑھ کر اس کی ساری حقیقتیں آپ کے سامنے بے نقاب ہو جائیں؟ اس سے تو پوری طرح آپ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں کہ جب اسے لے کر اٹھیں اور دعوت اللہ کا کام شروع کریں، اور جس طرح یہ کتاب ہدایت دیتی جائے اسی طرح قدم اٹھاتے چلے جائیں اور بڑھتے چلے جائیں، تب ہی یہ سارے تجربات آپ کو پیش آئیں گے جو نزول قرآن کے وقت پیش آئے۔ حبشہ اور طائف کی منزلیں بھی آپ دیکھیں گے، بدر و حنین کے اور تبوک کے مراحل بھی آپ کے سامنے آئیں گے، ابو جہل اور ابو لہب سے بھی آپ کو واسطہ پڑے گا، منافقین اور یہود بھی آپ کو ملیں گے، اور سابقین اولین سے لے کر محفت القلوب تک بھی سبھی طرح کے انسانی نمونے آپ دیکھ لیں گے اور بریت بھی لیں گے۔ یہ ایک اور ہی قسم کا سلوک ہے جس کو سلوک قرآنی کہتا ہوں۔ اس سلوک کی شان یہ ہے کہ اس کی جس منزل سے آپ گزرتے جائیں گے، قرآن کی کچھ آیتیں اور صورتیں خود سامنے آ کر آپ کو بتاتی چلی جائیں گی کہ وہ اسی منزل میں اتری تھیں اور یہ ہدایت لے کر آئی تھیں۔ اس وقت یہ تو ممکن ہے کہ لغت اور نحو، معنی اور بیان کے کچھ نکات سالک کی نگاہ سے چھپے رہ جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن اپنی روح کو اس کے سامنے بے نقاب کرنے سے بخل استعمال کرے۔ پھر اسی کلیہ کے مطابق قرآن کے احکام، اس کی اخلاقی تعلیمات، اس کی معاشی اور تمدنی ہدایات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بتائے ہوئے اصول و قوانین آدمی کی سمجھ میں اسی وقت تک آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ عملاً ان کو استعمال نہ کر لے۔ نہ وہ فرد اس کتاب کو سمجھ سکتا ہے جس نے اپنی انفرادی زندگی کو اس کی پیروی سے آزاد رکھا ہو، اور نہ وہ قوم اس سے آشنا ہو سکتی ہے جس کے سارے ہی اجتماعی ادارے اس کی بنائی ہوئی روش کے خلاف چل رہے ہوں۔ تو آج کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ دیکھیے، سب کچھ ایسا ہی نہیں چل رہا۔ سوچنے کی بات۔ ساتواں اور آخری اصول جو ہے وہ ہے فہم قرآن میں اختلاف کی حقیقت۔ ایک اور سوال جو بالعموم لوگوں کے ذہن میں کھٹکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو قرآن ان لوگوں کی انتہائی مذمت کرتا ہے جو کتاب اللہ کے آ جانے کے بعد تفرقے اور اختلاف میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے دین کے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں، اور دوسری طرف قرآن کے احکام کی تعبیر و تفسیر میں صرف متاخرین ہی نہیں، ائمہ اور تابعین اور خود صحابہ تک کے درمیان اتنے اختلافات پائے جاتے ہیں کہ شاید کوئی بھی احکامی
آیت ایک ایسی نہ ملے جس کی تفسیر بالکل تمام لوگ اس کی تفسیر پہ متفق ہوں۔ کیا یہ سب لوگ اس مذمت کے مصداق ہیں جو قرآن میں وارد ہوئی؟ اگر نہیں تو پھر وہ کون سا تفرقہ اور اختلاف ہے جس سے قرآن منع کرتا ہے؟ یہ ایک نہایت وسیع الاطراف مسئلہ ہے جس پر مفصل بحث کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ یہاں قرآن کے ایک عامی طالب علم کی الجھنیں دور کرنے کے لیے صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ قرآن اس صحت بخش اختلاف رائے کا مخالف نہیں جو دین میں متفق اور اسلامی نظام جماعت متحد رہتے ہوئے محض احکام و قوانین کی تعبیر میں مخلصانہ تحقیق کی بنیاد پر کیا جائے، بلکہ وہ مذمت اس اختلاف کی کرتا ہے جو نفسانیت اور کچھ نگاہی سے شروع ہو اور فرقہ بندی اور نزاع باہمی تک نوبت پہنچا دے۔ قرآن نے جہاں کہیں بھی اختلاف اور فرقہ بندی کی مخالفت کی ہے اس سے مراد صرف یہ ہے کہ دوسری قسم کا اختلاف ہی ہے۔ رہا پہلی قسم کا اختلاف تو اس کی متعدد مثالیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آ چکی ہیں، اور آپ نے صرف یہی نہیں کہ اس کو جائز رکھا بلکہ اس کی تحسین بھی فرمائی، اس لیے کہ وہ اختلاف تو اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ جماعت میں غور و فکر کرنے والے لوگ، فکر و تجسس کرنے والے لوگوں کی صلاحیتیں موجود ہیں، اور جماعت کے ذہین لوگوں کو اپنے دین سے اور اس کے احکام سے اتنی دلچسپی ہے اور ان کی ذہانتیں اپنے مسائل زندگی کا حل دین کے باہر نہیں بلکہ اس کے اندر ہی تلاش کرتی ہیں۔ تو یہیں پہ میں اپنی بات کو اختتام کرنا چاہوں گا اقبال کے شعر کے ساتھ کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ جزاک اللہ۔